Tersekolah fazali kiri selain kafarayo. Syungkat oleh muda biologi sambilai berkomi, sambilai berkomi akhiri kalimat dia rasa. Baiklah tadi ketemu terus fazal selain kiri selain kafarayo. Muhammad wa ali Muhammad salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. تو یقیناً بہت مبارک اور بہترین ایام ماہ رمضان میں بہترین عبادت کی محفل ہے. یقیناً آپ جتنا بھی معتکفین تھے خدا کے فضل سے کوشش کی، سعی کی، اللہ کی رضایت اور خوشنودی حاصل کرنے کی، اور یہ 3 دن جو ہے آپ کا ایک جہاد اکبر تھا. یقیناً آپ اس جہاد اکبر میں کامیاب اور فتح یاب ہوئے ہوں گے. تو خدا آپ لوگوں کو اسی طرح اور ہم سب کو آئندہ بھی اسی طرح اس مبارک مہینہ میں اللہ کی اطاعت اور خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ سب کو شاد و آباد رکھے. اور خاص کر چہرے جو ہے سارے کے سارے جوانوں کے چہرے ہیں، اور آپ جیسے جوان تو ظاہر ہے ہم بوڑھے ہونے کے بعد پھر انسان عبادت ہی کا رہ جاتا ہے، لیکن اس وقت بڑھاپے میں عبادت کا بھی کوئی خاص مزہ نہیں ہوتا. سب کچھ جو ہے وہ جوانی میں ہو جاتا ہے. تو یقیناً خدا جو برادران تبلیغات دائرہ تبلیغات والے ہیں اور آغائے محترم آغائے اخلاق کی سرپرستی میں یہ جو کچھ سب جاری و ساری ہے، اور کئی سالوں سے یہ ہمارے علماء اور خاص کر آغائے محترم آغائے اخلاق کی کاوشوں سے، اور آپ اعتکاف اور عبادات جہاد کر رہے ہیں. خدا آغائے اخلاق اور ادارہ والے جتنا مومنین اس حوالے سے تعاون کرتے ہیں کلامن مالن، خدا سب کو صحت سلامتی عطا فرمائے، اجر عظیم عطا کرے، اور اپنے درگاہ میں آپ کی عبادات اور طاعات کو خدا قبول کرے. اور ہماری بھی آپ سے التماس و دعا ہے، ہمارے لیے بھی دعا کرے، قوم کے لیے بھی. حدیث ہے بعث سریۃ فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا جهاد الاصغر وبقي عليهم جهاد الاكبر. فقيل يا رسول الله ما جهاد الاكبر؟ قال الجهاد النفس. رسول اسلام نے ایک مجاہدین کے ایک ٹولہ کو مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ اسلام کے دفاع کے لیے، اسلام کی مضبوطی کے لیے ایک مجاہدین کا گروہ محاط پہ بھیجا. جب وہ گروہ محاط پہ چلے گئے، دشمن کو شکست دے کر فتح و کامیابی کے ساتھ جب واپس رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اسلام نے فرمایا مرحبا بقوم قضوا جہاد الاصغر.
آفرین ہو اس گروہ پر جنہوں نے جہاد اصغر کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، یعنی محاذ میں جا کر جنگ کرنا، جہاد کرنا، کفار کے ساتھ جان دینا، خون دینا، یہ جہاد اصغر ہے۔ جہاد اصغر کو پایہ تکمیل تک پہنچائے۔ وَبَقِيَ عَلَيْهِمْ جہاد الاصغر، اب ان کے اوپر جہاد اصغر جہاد الاکبر، جہاد اصغر کو انہوں نے پایہ تکمیل تک پہنچائے، اب ان کے اوپر جہاد اکبر باقی ہے۔ فقیلہ، سوال کیا یا رسول اللہ، محاذ پہ جا کر خون دے دے، جہاد کرے کفار کے ساتھ، یہ جہاد اصغر ہو، چھوٹا سا جہاد ہو، پھر جہاد اکبر جو ہے وہ بڑا جہاد کیا ہے یا رسول اللہ؟ رسول اسلام نے فرمایا الجہاد النفس، اپنے نفس امارہ کے ساتھ، اپنی خواہشات نفسانی کے ساتھ مقابلہ کرنا، اس کے اوپر غالب آنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ محاذ پر لڑنا یہ جہاد اصغر ہے، اپنے نفس کے اوپر غالب آنا، اور خاص کر آپ جوان جیسے طبقہ اپنے نفس کے اوپر غالب آنا، یہ جہاد اکبر ہے، سب سے بڑا جہاد ہے۔ یقیناً آپ جانتے ہیں انسان، خدا کی مخلوقات میں انسان ایک ایسا عجیب و غریب مخلوق ہے کہ دو عالم رکھتا ہے، دو پہلو رکھتا ہے انسان۔ ایک پہلو، ایک عالم انسان کا عالم ظاہریہ، عالم ملک، عالم دنیاویہ، یعنی ایک ظاہری اور ایک دنیاوی پہلو رکھتا ہے انسان، اور ایک پہلو جو ہے وہ ایک عالم جو ہے عالم ملکوتیہ، غیبیہ اور روحانیہ، ایک عالم رکھتا ہے۔ ان دونوں سے انسان مرکب ہے، اور اس انسان کے لیے جو ایک عجیب و غریب مخلوق ہے، دو پہلوؤں سے دو عالم رکھتا ہے، اس انسان کے لیے بہت سے دو قسم کی فوج ہے۔ اس انسان کے لیے دو قسم کی فوج ہے۔ ایک فوج کو کہا جاتا ہے فوج عقل، عقل کی فوج، رحمانی فوج، خدائی فوج، اور یہ فوج جو ہے انسان کو، یہ افواج انسان کو سعادت کی طرف دعوت دیتے، عالم اعلیٰ کی طرف دعوت دیتے، عالم ملکوت کی طرف دعوت دیتے۔ اور اگر اس فوج کو اپنے بدن پر، اپنے اعضاء پر، جوارے پر جگہ دے دے، اگر یہ فوج قابض رہے تو انسان جو ہے وہ سعادت مندوں میں سے ہوتا ہے، اہل سعادہ، اہل سعادت ہو جاتا، اولیاء کے زمرے میں آ جاتا ہے، انبیاء کے زمرے میں آ جاتا، صالحین کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اور ایک فوج ہے جہالت کی فوج ہے، شیطانی فوج ہے، ابلیسی فوج ہے۔ اگر اس فوج کا قبضہ ہو جائے تو پھر انسان جو ہے وہ ایک ابلیسی افواج کے کنٹرول میں چلے جاتا ہے۔ اب اس انسان کے بدن میں مولا امیر المومنین کا فرمان ہے اتظن انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر، اے انسان آپ نے یہ سمجھا ہے، یہ سوچا ہے آپ ایک چھوٹا سا جسم ہے، نہیں، آپ کے اندر عالم اکبر لپیٹا گیا ہے۔ عالم جو ہے عالمین سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اس انسان کے بدن میں کئی، اور یہ افواج جو رحمانی فوج ہے یا ابلیسی فوج ہے، ان کے آپس میں جنگ و جدال ہے، ہمیشہ تصادم ہے، اور ان دو فوج کی آپس میں جنگ و جدال کا جو مرکز ہے، میدان ہے، وہ انسان کا بدن ہے، جسم انسان ہے، انسان کا بدن ہے۔ اسی انسان کے بدن کے اوپر یہ دو فوجوں کو
فوجوں کا ٹکراؤ ہے، آپس میں تصادم ہے۔ اور عرفا کے نزدیک کہتے کہ جناب علی ان افواج کے 7 مراکز ہیں، جنہیں عرفا کے زبان میں اقالیم سبعہ کہا جاتا ہے۔ ان افواج کا 7 مراکز ہے، یعنی سمجھو 7 چھاونیاں ہیں۔ ہماری اصطلاح میں فوجوں کی 7 چھاونیاں ہیں۔ وہ کون سا اقالیم سبعہ ہے؟ عالم سبعہ ہے۔ وہ 7 چھاونیاں جو ہے وہ انسان کا آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے، پاؤں ہے، ہاتھ ہے، بطن ہے اور فرج ہے۔ یہ 7 اقالیم ہے۔ اگر ان 7 اقالیم کے اوپر شیطانی فوج کا قبضہ ہو جائے، انسان کے آنکھ بھی ایک شیطانی آنکھ بن جاتی ہے، انسان کی زبان بھی ایک ابلیسی زبان بن جاتا، انسان کے کان بھی ایک ابلیسی کان بن جاتے، انسان کے پاؤں اور انسان کے بطن اور انسان کے ہاتھ، یہ سب کے سب ایک مراکز ابلیسی بن جاتے ہیں۔ اگر ان کے اوپر پھر اگر افواج خدا کی قبضہ ہو ان چھاونیوں کے اوپر، ان اقالیم کے اوپر، پھر اس صورت میں یہ آنکھ اللہ کی ہو جاتی ہے، کان اللہ کے ہو جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں اللہ کے ہو جاتے ہیں، پاؤں کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی کی طرف قدم اٹھاتا ہے، زبان کے ذریعے سے ایسی بات کرتا جس میں خدا کی رضایت ہو، آنکھوں کے ذریعے سے ایسا دیکھتا جہاں خدا کی خوشنودی ہو۔ اور یہ جو ہے بس جہاد نفس جو ہے یہ بڑا جہاد ہے، اور محاط کا جہاد جو ہے وہ جہاد اصغر ہے۔ جب انسان اس جہاد میں، جہاد اکبر میں کامیاب ہو جاتا ہے، فتح یاب ہو جاتا ہے، تو پھر یہ انسان چشم باطن کے ذریعے سے، اپنی باطنی آنکھوں کے ذریعے سے ہم وقت ہمیشہ اپنے محبوب حقیقی کو دیکھتا ہے، اپنے معشوق حقیقی کو دیکھتا ہے، اور ہر چیز میں اپنے معشوق اور محبوب ہی کو دیکھتا ہے۔ اور جو بھی چیز اپنے محبوب کی طرف نسبت رکھتی ہے، جو بھی چیز اپنے معشوق کی طرف نسبت رکھتی، اسی کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے۔ خالق خدا سے بھی محبت کرتا ہے، مخلوق خدا سے محبت کرتا، نفرت نہیں کرتا۔ اس لیے چونکہ یہ خالق خدا، مخلوق خدا خالق کی مخلوق ہے، چونکہ خلقت کی نسبت جو ہے وہ خالق کی طرف ہے۔ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ لوگ بیٹھے تھے، مجنون نے کسی کتے کے پاؤں کو چوما، کسی کتے کے پاؤں کو چوما، تو لوگوں نے پوچھا آپ نے اس کتے کے پاؤں کو کیوں چوما؟ اس نے کہا کہ یہ اس کے پاؤں کو اس لیے چومتا ہوں کیونکہ یہ لیلا کے گلی میں گیا تھا، یعنی میرے جو معشوقہ ہے یا میری محبوبہ ہے اس کے گلی میں گیا تھا، اس لیے میں اس کے پاؤں کو چومتا ہوں۔ جب ایک دفعہ انسان کے اندر معرفت آ جاتی ہے، ایک دفعہ جہاد اکبر میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو چشم باطن سے اپنے محبوب حقیقی، معشوق حقیقی کے حقیقی ہی کو دیکھتا، اور ہر چیز میں اللہ ہی کو دیکھتا۔ جیسا کہ وہ فارسی شاعر نے کہا ہے کہ جناب علی عاشق من عاشق عالمم کہ عالم ہما از اوس، تمام عالم کے اوپر عاشق ہوں اس لیے کہ یہ سارا عالم جو ہے اللہ ہی کی ہے، چونکہ یہ خدا کی طرف نسبت رکھتا ہے۔ اس لیے سید الساجدین امام زین العابدین علیہ افضل الصلاۃ والسلام مناجات المحبین میں فرماتے ہیں اللہم انی اسألک حبک
وحب محبک، پروردگارا میں آپ کی محبت کی سوال کرتا ہوں، میں آپ ہی کی محبت چاہتا ہوں اور اس کی محبت چاہتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے۔ پروردگارا آپ کی محبت، آپ کا عشق میرے قلب میں ڈال دے اور اس کا عشق اور اس کی محبت میرے قلب میں ڈال دے جو آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ بس انسان جہاد اکبر میں کامیاب ہونے کے لیے اس کے لیے عملی میدان میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں بہت سی عملی میدان ہے، جس طرح ایک میدان جو ہے یہ آپ اعتکاف میں رہے اور 3 دن تک آپ نے سعی و کوشش کی، نفس کے اوپر تزکیہ نفس کیا اور طہارت نفس کی کوشش کی، رضایت خدا کی کوشش کی۔ اسی طرح ایک جو مہم چیز ہے وہ جوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، سب کے لیے، مومنین کے لیے، جو دنیا اور آخرت دونوں کے کامیابی کے لیے باعث ہے، اس کے بارے میں مفسر قرآن ہے، تفسیر میزان لکھا ہے علامہ طباطبائی، وہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ نجف کے کسی مدرسہ میں کھڑے تھا، اتنے میں آیت اللہ علی قاضی طباطبائی آئے میرے پاس اور میرے ہاتھوں کے اوپر، میرے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر انہوں نے فرمایا پسرم اگر دنیا میں کھائی شب نماز بکن، اگر آخرت میں کھائی شب نماز بکن۔ اے میرے بیٹا، اگر دنیا چاہتے ہو، دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، دنیا میں بہت بہتر زندگی گزارنا چاہتے ہو، شب نماز پڑھو۔ اگر آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، پھر بھی شب نماز پڑھو۔ تو آپ سب سے التماس دعا ہے، اسی کے ساتھ آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور خدا اسی طرح آپ لوگوں کی، جوانوں کی اور بزرگوں کی عمر میں توفیق عطا فرمائیں، برکت عطا فرمائیں اور آئندہ سال بھی اسی طرح اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اسی کے ساتھ خدا کے امان میں اور رمضان کی برکتیں، نعمتیں، مغفرتیں آپ سب کے شامل حال ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔